أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب بات چل رہی تھی توحید اور یکتا پرستی کی کلیات کے طور پہ. کل توحید کے سلسلے میں یہ بیان کیا تھا کہ توحید اور یکتا پرستی اسلام کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں دوسرے ادیان الہی میں بھی موجود تھی. تمام انبیاء علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے لوگوں کے بیچ آئے ہیں، سب نے انسانوں کو یکتا پرستی اور توحید کی دعوت دی ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، جو دشمن تھے، ان کی مخالفت اور ان کی دشمنی کی وجہ یہی انبیاء کی یکتا پرستی کی طرف دعوت ہی تھی. پہلا انہوں نے کیا بگاڑا تھا کہ لوگ ان کے دشمن ہو جاتے، ان کی مخالفت کرتے. پھر نمونہ بھی پیش کیا، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن جو نمرود بنا ہے، تو نمرود کی مخالفت دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ کیوں آخر نمرود نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کا دشمن بن گیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو توحید اور یکتا پرستی کی دعوت دے رہے تھے. نمرود کو یہ بات ناپسند تھی، وہ چاہتے تھے کہ لوگ پرستی میں مبتلا رہے. چلیے تو خلاصہ تھا گزشتہ درس کا. اب آئیے ام کو جرفہ ہے آموز توحید الاسلام. مذہب اسلام میں توحید کی بحث کو، توحید کی تعلیم کو بہت ہی گہرے اور عمیق انداز میں پیش کیا گیا ہے. توحید کی شناخت اور معرفت کے سلسلے میں جس قدر دقیق اور عمیق باتیں دین اسلام میں کی گئی ہیں، دوسرے ادیان میں نہیں کی گئی ہیں. چونکہ دین اسلام آخری دین الہی ہے، ٹھیک، اور مذہب اسلام آخری مذہب اور آخری دین ہے. توحید کی تمام باتوں کو، توحید کے تمام رخ اور پہلو کو جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اس مذہب میں بیان کیا گیا، تو دوسرے اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم زمانے کے مذہب اسلام سے پہلے جو دوسرے ادیان الہی تھے جن میں لوگوں کو توحید کی طرف بلایا گیا، ان کے ماننے والوں کے پاس اتنی عقل نہیں تھی، یا ان کی عقلیں اتنی پختہ نہیں تھی. ان کی عقلوں کے اعتبار سے توحید کے آسان اور سہل مسائل بیان کیے جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں. لیکن آخری زمانے کے جو مذہب اسلام جب آیا ہے، اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی عقلیں بنسبت ماضی کے لوگوں کے کافی پختہ تھی، مستحکم تھی. اس لیے ان کی عقلوں کو دیکھتے ہوئے توحید کی عمیق باتیں پیش کی گئی ہیں. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ پیشتر اشارے کردیم کہ اصل توحید و یکتا پرستی از کی ہائے اسلام نیز. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ توحید اور یکتا پرستی کا قانون اسلام کا خصوصی قانون نہیں ہے، یا یہ بحث یا یہ بات توحید اور یکتا پرستی کی یہ اسلام کا کوئی خصوصی موضوع نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یکتا پرستی اور توحید کی باتیں صرف اور صرف اسلام میں کی گئی ہوں، بلکہ تمام پیامبران الہی مردودہ میں آن فرا خواندیان، بلکہ تمام الہی رہنماؤں نے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی ہے. معین حال نہ باید گمان کر اسلام در ہرائے تاریخ تبدیلی خود ہم تاریخ شیرہ کے استفاقی تکرار کر گیا. باوجود کہ تمام انبیاء الہی نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے، لیکن آپ کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ
کہ اسلام نے توحید کے سلسلے میں گزشتہ انبیاء کی تعلیم کو بعین ہی پیش کر دیا ہو، اس میں کوئی فرق نہ ہو، نہ ایسا نہیں۔ گزشتہ تمام نبیوں نے توحید کی تعلیم لوگوں کو دی ہے، توحید کی طرف بلایا ہے، اسلام نے بھی بلایا ہے۔ تو آپ یہ مت سوچئے گا کہ اسلام نے توحید کے سلسلے میں جو معرفت پیش کی ہے، جو تعلیم پیش کی ہے، یہ وہی گزشتہ انبیاء کی تعلیم اور توحید کی باتیں ہوں، نہ بلکہ ہر چند اسلام در اصل دعوت میں توحید با ادیان آسمانی قبل ہمونس، یعنی توحید کی طرف بلانے میں اور دعوت دینے میں کیا ہے، وہی دوسرے جو ادیان آسمانی یا ادیان الہی میں جس طریقے سے کیا گیا، ویسے اسلام میں بھی توحید کی طرف بلانے اور دعوت دینے میں اسلام اور دوسرے ادیان آسمانی یا الہی میں کوئی فرق نہیں، دعوت میں فرق نہیں ہے۔ دوسرے ادیان میں بھی توحید کی طرف دعوت دی گئی، اسلام میں بھی، اور اس دعوت دینے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو دعوت کا طریقہ ہے، جو توحید اور یکتا پرستی کی تعلیم ہے، اس میں فرق ہے۔ کل جو تعلیم پیش کی گئی تھی، گزشتہ انبیاء نے جو توحید کی تعلیم پیش کی تھی، وہ سادہ تھی، آسان تھی، لیکن اسلام نے جو توحید کی تعلیم پیش کی ہے، یہ بڑی عمیق اور بڑی گہری ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ آموزہائے توحید، یہ اسلام کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی جو توحیدی تعلیم ہے کہ در قرآن و روایات معصومان تبلور یافتہ است، کہ جو قرآن اور علم معصومین علیہ السلام کی روایات میں روشن ہے اور چمک رہی ہیں، عمق و غنائے بسابقی دارت، اس کی گہرائی اور اس کی بے نیازی بے سابقہ ہے، یعنی اس طریقے کی گہری باتیں، اس طریقے کی لاجواب باتیں اس سے پہلے نہیں کی گئی۔ بدیگر سخن، دوسرے لفظوں میں تعلیم اسلام در زمین توحید میں 19 کے کہہ رہے کہ اسلام کی تعلیم توحید کے سلسلے میں کچھ ایسی ہے کہ ہم برائے عموم مردم راہگشا، کہ عوام الناس کے لیے بھی آسان ہے، سہل ہے، راہگشا ہے، درس آموز و سودمند درس، اس سے انسان سبق حاصل کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہم ذہن کنجکاؤ جستجوگر متکلمان و فیلسوفان و دل و جان مشتاق عارفان سیراب، اور اسی طریقے سے ذہین، دل و دماغ رکھنے والے، محقق قسم کی ذہنیت رکھنے والے، متکلمین، فلسفی دل و دماغ رکھنے والے، یا عرفان کا شوق جن کے دلوں میں پایا جاتا ہے، ان کو بھی سیراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں اپنے لفظوں میں کہوں آسان بنا کے، تو اسلام نے توحید کے سلسلے میں جو تعلیم پیش کی ہے وہ 2 طریقے کی ہے، ایک عام فہم ہے، خاص فہم ہے، کچھ عام لوگوں کے لیے ہے، عام لوگ چاہیں تو عام لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، توحید کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو لوگ محقق ہیں، گہری سوچ رکھنے والے ہیں، متکلم اور فلسفہ ہیں، ان کے لیے بھی دین اسلام نے توحید کی عاقلانہ، مدلل اور گہری باتیں اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ ان کو بھی چاہے، یہ لوگ بھی اگر چاہیں تو اپنے آپ کو توحید کی بحث سے سیراب کر سکتے ہیں۔ عمق ان تعالیم تابدان جاز کے، یعنی کہ ان تعلیمات کی اسلام نے توحید کے سلسلے میں جو تعلیم پیش کی ہے، اس تعلیم کی گہرائی یہاں تک ہے کہ پس از گزشت کرنہا، کہ صدیاں گزر جانے کے بعد تنہا بخش از معارف توحیدی اسلام کے توحیدی معارف اور تعلیم کا کچھ حصہ بچنگ ماں درآمد ابھی ہمارے اختیار میں یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں، دین اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال گزر گئے، لیکن 1400 سال کے بعد بھی دین اسلام نے توحید کی جو باتیں کی ہیں، آیات و روایات میں توحید کی جو دقیق گفتگو کی گئی ہے، اس کا کچھ ہی حصہ
ہم تک پہنچا ہے، یہ یوں کہا کہ کچھ ہی حصے سے ہم آشنا ہو پائے ہیں، کچھ ہی بحثوں کو ہم سمجھ پائے ہیں۔ البتہ از اسلام نبی تمام انتظاری جزگنداز کرے کہ البتہ اسلام سے اس کے علاوہ ہم اور کیا ہے انتظار نہیں رکھتے، ہمیں اسلام سے اس کے علاوہ کسی اور بات کی توقع نہیں ہے۔ چرا کی بر اساس اصل خاتمیت، کیونکہ اصل خاتمیت کی بنیاد پر ان دین تمام نیاز ہے اساسی انسان را، اس دین نے انسانوں کی تمام بنیادی ضرورتوں کو در حوزہ گوناگون مختلف میدان میں، مختلف حصوں میں اندیشے و عمل، چاہے وہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں یا عمل، برائے ہمیشہ 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 کے لیے پاسخ گفتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک اصل رکھتا ہے جس کا نام ہے اصل خاتمیت۔ خاتمیت کا تعلق دین اسلام سے، دوسرے ادیان سے نہیں ہے۔ آخری پیغمبر ہے اسلام لانے والے۔ اب اس آخری پیغمبر اور آخری دین کو چاہیے کہ انسان کی تمام فکری اور عملی قیامت تک آنے والی ضرورتوں کا کیا ہے بندوبست کر کے جائے، اس کا جواب دے کر کے جائے۔ اسلام کے دامن میں وہ تمام تعلیمات ہونی چاہیے جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ اسی لیے دین اسلام میں توحید کی اتنی گہری اور عمیق باتیں کی گئی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ توحید کے سلسلے میں جسے جیسی ضرورت ہو، جو سمجھنا ہو، دین اسلام کی طرف رجوع کرے اور دین اسلام اس کی ضرورت کے مطابق اس کو جواب دے سکے۔ کہ اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں۔ چلے اب مانا ہے لغوی توحید، توحید کے لغوی معنی۔ ابھی یہ بتا رہے تھے کہ چند جملوں میں اگر خلاصہ کیا جائے تمام بحثوں کا 3 لائن میں، تو ایک یہ کہ توحید کی بحث اسلام سے مخصوص نہیں ہے، گزشتہ تمام ادیان میں توحید کی دعوت دی گئی، یہ ایک۔ نمبر 2، دین اسلام نے بھی توحید کی دعوت دی، لیکن گزشتہ زمانے میں، گزشتہ ادیان میں، گزشتہ نبیوں نے توحید کی جو باتیں کہیں، توحید کی جس انداز میں دعوت دی، اسلام نے اس انداز سے یا اسی طریقے سے یا انہی تعلیمات کو پیش نہیں کیا ہے، بلکہ دین اسلام نے توحید کی بحثوں کو 2 حصوں میں ایک عام ایک خاص پیش کیا ہے۔ توحید کی کچھ آسان اور سہل باتیں عام فہم انسانوں کے لیے پیش کیا ہے، اور کچھ عمیق اور گہری باتیں خاص لوگوں کے لیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ دین اسلام آخری دین ہے، اصل خاتمیت اس میں پایا جاتا ہے، لہذا قیامت تک آنے والے انسانوں کے تمام توحید کے سلسلے میں ضرورتوں کو پیش کر دیا ہے۔ ختم۔ اب یہاں سے توحید کے لغوی معنی، توحید کے لغت میں ڈکشنری میں معنی کیا ہے؟ پیش از ادامہ بحث، کہہ رہے کہ بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے شائستہ ضروری اور لازم ہے، بہتر ہے کہ توضیحی کوتاہ دربارہ معنی لوٹے باجے توحید دار کہ توحید کے لغوی معنی کے بارے میں ایک مختصر توضیح، مختصر وضاحت کی جائے۔ بدر زبان عربی توحید مصدر باب تفعیل بعض ریشہ بحدہ اس، کہہ رہے عربی زبان میں توحید مصدر ہے باب تفعیل، توحید بروزن تفعیل، اور اس کا ریشہ جہاں سے توحید بنا ہے وہ ہے وحدہ، وحدہ سے بنا ہے۔ یکی از معانی باب تفعیل کسی چیزی را دارائے وصفی دانستن است، کہہ رہے ہیں کہ باب تفعیل کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو کیا ہے کسی خاص وصف کا مالک مانا جائے، کسی چیز کو کسی ایک صفت سے متصف کیا جائے، کوئی ایک صفت ہو جو کسی خاص چیز میں پائی جاتی ہو، یہ خاصہ ہے باب تفعیل، یا باب تفعیل کے معنی میں سے ایک معنی ہے۔ یکی از معانی باب تفعیل
باب تفعیل کے معانی میں سے ایک معنی کسی یا چیز یا کسی شخص یا کسی چیز کو دارائے وصفی دانستن، کسی صفت کا حامل اور مالک جاننا ہے۔ برائے مثال دے رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تعظیم بے معنی بزرگ دانستن کسی یا چیزیں، مثلا تعظیم کسی شخص یا کسی چیز کو بڑا جاننا۔ جب کہا جائے تعظیم تو تعظیم کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص یا کسی چیز کو بڑا جاننا۔ تکفیر بے معنی کافر شمردن شخصی، تکفیر کسی شخص کو کافر جاننا، یعنی وصف کفر سے متصف کرنا کسی چیز کو۔ برئن اساس، اس بنیاد پر لہذا توحید بے معنی یکی دانستن بجکتا شمرتن کارمی ربط، توحید کے لغوی معنی ہے ایک جاننا یا ایک شمار کرنا۔ ٹھیک، بس توحید کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ ایک جاننا یا ایک شمار کرنا۔ شایان ذکر است کہ ہر چند قرآن شامل مضامین توحیدی فراوانی، یعنی کہ یہ بات بھی شایان ذکر ہے کہ اگرچہ قرآن کے اندر بہت ساری توحیدی مضامین کو ذکر کیا گیا ہے، قرآن میں توحید کے مختلف مضامین شامل ہیں، لیکن مصدر توحیدی و مشتقات اندر قرآن بیکار نہ رکھتے، لیکن مصدر توحید اور اس کے مشتقات کو قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ آپ قرآن جب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو خود کلمہ توحید یا اس سے نکلنے والے، اس سے مشتق ہونے والے دوسرے کلمات آپ کو نہیں ملیں گے، بلکہ برائے بیان اصل توحید کو بیان کرنے کے لیے استعابیری دیگر استفادے شدہ دوسری تعبیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ یہ جو توحید کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، قرآن مجید اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید میں توحید کے مختلف مضامین بیان کیے گئے ہیں، توحید کی بڑی گفتگو کی گئی ہے، لیکن خود کلمہ توحید یا اس سے مشتق ہونے والے کلمات استعمال نہیں ہوئے ہیں، بلکہ توحید کے مضامین کو دوسرے لفظوں کے ذریعے سے، دوسرے لفظوں کا استعمال کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ در عوض باجے توحید و برخی مشتقات آن، کلمہ توحید کے بدلے یا اس کے بعض مشتقات کے بدلے در روایات فراوانی ذکر شدہ، بہت ساری روایتوں میں ذکر ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کلمہ توحید کی جگہ اور توحید سے مشتق ہونے والے دوسرے کلمات کی جگہ روایات میں بہت سارے دوسرے کلمات استعمال ہوئے ہیں، قرآن میں بھی اور روایت میں بھی۔ تو نہ قرآن میں کلمہ توحید اور اس کے مشتقات کا ذکر ہے، اور نہیں روایات میں توحید اور اس کے مشتقات کا ذکر ہے۔ توحید کے مضامین اور مطالب کو کلمہ توحید یا اس کے مشتقات کے بجائے دوسرے الفاظ کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ ہاں؟ تو توحید کا معنی آپ نے سمجھ لیا۔ توحید باب تفعیل سے ہے مصدر، اور تفعیل کے معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز یا کسی شخص کو صاحب صفت سمجھنا، کسی ایک صفت سے متصف کرنا، جیسے تعظیم کا مطلب کسی شخص یا کسی چیز کو بزرگ جاننا، بڑا جاننا۔ تکفیر کسی شخص کو کافر سمجھنا۔ کسی توحید یعنی ایک سمجھنا، واحد شمار کرنا۔ ٹھیک، قرآن مجید میں باوجود ہے کہ توحید کے مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں، لیکن کلمہ توحید اور ان کے مشتقات کا ذکر یا ان کا استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ توحید کے مطالب کو بیان کرنے کے لیے توحید اور ان کے مشتقات کے علاوہ دوسرے کلمات کا استفادہ کیا گیا، دوسرے کلمات کا استعمال کیا گیا ہے، دوسرے کلمات کے ذریعے سے توحید کی باتیں اور ان کے مضامین کو بیان کیا گیا۔ اب آئیے یہاں سے توحید کی قسم،
توحید نظری و توحید عملی. توحید کی دو قسمیں بیان کی ہے. میرے خیال سے یہ بحث ادھوری رہ جائے گی, مکمل نہیں ہو پائے گی کیونکہ وقت کم ہے. بات بیچ میں رہ جائے گی تو کل پھر دہرانا پڑے گا شروع سے, فائدہ ہے نہیں, ڈبل محنت کرنی پڑے گی. لہٰذا اس بحث کو کل پہ چھوڑتے ہیں انشاءاللہ. کل توحید نظری اور عملی کے بارے میں پڑھا جائے.